السلام علیکم۔ شام کی چائے کے ساتھ حاضر ہوں سنجیدہ خاتون کے قلم سے لکھی ہوئی ایک داستان جنزاد کے ساتھ۔ مولوی کی فراق دلی کا مجھ پر تو کوئی اثر نہیں ہوا، لیکن یاسف نے اپنی جان بچانے کی غرض سے زبان کھول دی۔ اس کے سوا کہ وہ خود بھی اس معاملے میں بے قصور نہیں تھا، یاسف نے سب کچھ سچ بیان کر دیا۔ یہ بھی کہ میرا ارادہ اس کی بیٹی کو اٹھا کر لے جانے کا تھا۔ اس نے سارا الزام مجھ پر ڈال دیا تھا۔ یاسف نے مولوی کو یہ تک بتا دیا تھا کہ پہلے بھی کئی آدم زادیاں میرے تصرف میں رہ چکی ہیں۔ خود وہ مولوی کے سامنے بھولا اور نیک بن گیا تھا۔ میرا جی چاہا کہ اس موقع پر یاسف کا بھانڈا بھی پھوڑ دوں، لیکن مجھے یہ بات لا حاصل معلوم ہوئی۔ اس طرح زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا کہ مولوی ہم دونوں ہی کو بدکار سمجھ لیتا، میں تو پھر بھی بے گناہ ثابت نہ ہوتا۔ اے بدبخت و بد کردار علیلش، کاش میں نے تیرا پہلا قصور معاف کرنے کا وعدہ نہ کیا ہوتا۔ مولوی کفایت اللہ کے لہجے میں اظہار تعصب ہو رہا تھا۔ یاسف سے اس نے جو کچھ سنا تھا، ظاہر ہے اسے سن کر تلملا کر رہ گیا ہوگا۔ تو نے میری معصوم اور پھول سی بچی پر نیت خراب کی۔ کیا تجھے نہیں معلوم کہ زنا کی سزا کیا ہے؟ مولانا، میں سخت شرمندہ ہوں، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیجیے۔ میں نے مصلحت کے تحت عاجزی سے کام لیا کہ وہ کسی بہانے اپنے وعدے سے نہ پھر جائے۔ اس کا غصہ صرف مجھ پر تھا، میں ہی اس کا ہدف بنا ہوا تھا۔ یہ سوچ کر میں نے یاسف کو بھی نہیں بخشا اور بولا، مولانا، میرا ساتھی بھی اتنا ہی قصوروار ہے جتنا میں ہوں۔ خود کو آپ کی نظر میں نیک ظاہر کرنے کے لیے یہ دروغ گوئی سے کام لے رہا ہے۔ میں جب یہاں آیا تو یہ پہلے سے موجود تھا، اس سے آپ قسم لے کر پوچھ لیجئے۔ تم دونوں ہی مجھے لعنتی لگتے ہو۔ یاد رکھو کہ اب اگر تم دونوں میں سے کسی نے ادھر کا رخ کیا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ مولوی نے سخت غصے کے عالم میں کہا، جاؤ بدبختو، میں اپنے وعدے کے مطابق تمہیں آزاد کرتا ہوں کہ وعدہ خلافی اللہ کو پسند نہیں۔ یہ کہتے ہی مولوی نے کچھ پڑھ کر اپنے دائیں بائیں ہاتھ کو الٹی گردش دی۔ اسی کے ساتھ وہ سرخ حصار غائب ہو گیا جس میں اس نے مجھے اور یاسف کو قید کر رکھا تھا۔ اب وہاں مزید ایک لمحے بھی رکنا خطرناک تھا کہ کیا خبر مولوی کا ارادہ کب بدل جاتا۔ میں اور یاسف مولوی کی حویلی سے اس طرح بھاگے جیسے موت کا فرشتہ ہمارے تعاقب میں ہو۔ اس کے بعد جہانگیر کے مقبرے پہنچ کر ہی ہم نے دم لیا۔ وہاں سے بچ کر نکل آنے کے باوجود مجھ پر ابھی تک خوف طاری تھا۔ یہ آدمی بھی کتنی خطرناک شے ہے۔ میرے خیال میں یہ اچھا نہیں ہوا تھا کہ مولوی کو میرے نام کا پتہ چل گیا تھا۔ مجھے نقصان پہنچانے یا اپنا غلام بنانے کے لیے وہ کوئی عمل کر سکتا تھا۔ پھر چند روز خیریت سے گزر گئے تو میرا خوف ختم ہو گیا۔ کچھ دنوں یاسف اور میں ایک دوسرے سے کھچے رہے، مگر پھر ایک ہو گئے۔ عموماً ہمارا موضوع گفتگو نرگس ہی ہوتی تھی۔ ہم دونوں ہی اس سراپائے قیامت کو نہیں بھول سکے تھے۔ وہ ایسی تھی بھی نہیں کہ اسے آسانی سے بھلا دیا جاتا، ہر چند کہ اس کی وجہ سے ہم دونوں موت کے منہ میں جاتے جاتے بچے تھے، پھر بھی ہم نے اس کی یاد کو سرمایہ جاں بنا رکھا تھا۔ اس معاملے میں یاسف میرا رقیب تھا، لیکن یہ رکاوٹ رفتہ رفتہ یگانگت میں بدل گئی تھی۔ اس کا اور میرا دکھ بھی تو ایک ہی تھا۔ مولوی کفایت اللہ سے انتقام لینے کا خیال بھی بار بار آتا تھا، اس لیے کہ پہلے کبھی کسی آدمزاد کے ہاتھوں میری ایسی تذلیل نہیں ہوئی تھی۔ ایک روز اپنے اسی خیال کا اظہار میں نے یاسف سے بھی کر دیا۔ اے علی علش، کیا تجھے اپنی زندگی عزیز نہیں جو ایسی بات سوچتا ہے؟ یاسف خوفزدہ آواز میں بولا، کیا تو بھول گیا کہ وہ کتنا خطرناک آدمی ہے؟ ہاں معلوم ہے مجھے، میں نے ٹھنڈا سانس بھرا۔ اگر معلوم ہے تو پھر انتقام کو بھول جا۔ یہ ممکن ہوتا تو میں تجھ سے اس کا ذکر ہی کیوں چھیڑتا، اور کچھ نہیں تو ہم اسے مالی نقصان ضرور پہنچا سکتے ہیں۔ میں کچھ سوچتے ہوئے بولا، وہ کیسے؟ یاسف نے پوچھا۔ اس کی دکان میں آگ لگا کر، میں نے پہلے سے سوچا ہوا جواب دیا۔ اسے کیا پتا چلے گا کہ آگ کس نے لگائی؟ اور اگر اسے کسی طرح معلوم ہو گیا تو؟ یاسف اب بھی ڈرا ہوا تھا۔ اول تو اسے کچھ خبر ہی نہیں ہوگی، فرض کرو کہ اسے خبر ہو بھی گئی تو ہم کچھ عرصے کے لیے شہر ہی چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں گے، پھر وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، ہم اس کے ہاتھ ہی نہیں آئیں گے اور نہ ادھر جائیں گے۔ میں یاسف کو ہموار کرنے کی خاطر کہنے لگا، پھر موقع دیکھ کر ہم نرگس کا دیدار بھی کر سکتے ہیں۔ مولوی تو دکان کے چکر میں پھنسا ہوگا۔ میں تو ہرگز اب مولوی کی حویلی میں نہیں جاؤں گا۔ یاسف نے صاف انکار کر دیا۔ پھر یہ بتا کہ اس کی دکان جلانے سے ہمیں کیا فائدہ؟ فائدہ تو ہے، اس کی دکان کو آگ لگا کر ہمارے جذبہ انتقام کو سکون مل جائے گا۔ میں بولا، اور بہت دن سے اس ظالم کو بھی تو نہیں دیکھا۔
کیا کہتا ہے، چلیں آج ہی؟ قطعاً نہیں، تو شاید بھول گیا کہ مولوی نے کیا کہا تھا۔ سب یاد ہے، میں نے اس کی ایک تدبیر سوچ لی ہے۔ ہم ایسے وقت چلیں گے جب مولوی حویلی میں نہ ہو۔ یہ کہتے ہوئے مجھے ایک اور خیال آیا، سن، وہ حفاظتی نادیدہ حصار تو مولوی رات کے وقت کھینچتا ہوگا جب نرگس سو جاتی ہوگی۔ سونے سے پہلے تو نرگس کے گرد حصار کھینچا نہیں رہتا ہوگا نا؟ تو پھر آخر تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ یاسف نے معلوم کیا۔ دیکھ ہے یاسف، ہم اگر ذرا سی ہمت سے کام لیں تو نرگس کو اٹھا کر لا سکتے ہیں، میں نے پرجوش آواز میں کہا۔ لگتا ہے اے علی علش کہ نرگس کے عشق اور اس کی قرب کی آرزو نے تجھے پاگل کر دیا ہے۔ میرے دوست، مولوی کفایت اللہ کی حویلی میں داخل ہونے کا مطلب یقینی موت ہے، اور میں ابھی مرنا نہیں چاہتا، نہ تجھے مرنے کے لیے وہاں جانے دوں گا۔ یاسف میری بات سن کر بولا، تو میری بات سمجھ ہی نہیں رہا۔ اے یاسف، خطرہ تو اس وقت ہوگا جب مولوی کفایت اللہ حویلی میں موجود ہو۔ میں نے بحث کی اور اسے سمجھانے لگا، ہر وقت تو وہ حویلی میں نہیں رہتا، دکان پر بھی تو ہو جاتا ہے۔ اس سے قطع نظر ایک وقت تو مجھے ایسا معلوم ہے کہ جب وہ یقینی طور پر حویلی سے باہر ہوتا ہے، مغرب کی نماز وہ بادشاہی مسجد میں پڑھتا ہے، بھاٹی دروازے سے بادشاہی مسجد جانے، نماز پڑھنے اور پھر واپس آنے میں ظاہر ہے اسے خاصا وقت لگتا ہے۔ تمہارا مطلب ہے کہ اس دوران میں کام دکھایا جا سکتا ہے؟ یاسف کا لہجہ اب امید افزا تھا۔ ہاں اور کیا، بالکل، میں جلدی سے بول اٹھا۔ یاسف کی سمجھ میں آخر میری بات آ ہی گئی۔ وہ میرے ساتھ چلنے پر آمادہ ہو گیا، مگر اس کے باوجود کہنے لگا، میں تیرے ساتھ حویلی کے اندر نہیں جاؤں گا، میں باہر ہی رہوں گا۔ حویلی میں تو اکیلا ہی جائے گا، میں اسی شرط پر تیرے ساتھ چل سکتا ہوں، پھر یہ کہ باہر رہ کر میں تجھے کسی ممکنہ خطرے سے بھی آگاہ کر سکتا ہوں۔ اچھا تو چل تو صحیح، میں خوش ہو گیا۔ مغرب کا وقت ہونے ہی والا تھا جب میں اور یاسف بھاٹی دروازے پر پہنچ گئے۔ دور ہی سے میں نے مولوی کفایت اللہ کو دیکھ لیا تھا، وہ حویلی سے باہر نکل رہا تھا۔ ظاہر ہے کہ وہ اس وقت اپنے معمول کے مطابق بادشاہی مسجد ہی جا سکتا تھا۔ میدان صاف ہوتے ہی ہم دونوں تیزی سے حویلی کی طرف بڑھے، پھر یاسف تو باہر ہی رک گیا اور میں اندر داخل ہو گیا۔ نرگس آج بھی حویلی کی چھت پر تھی۔ پڑوس کے مکان کی چھت حویلی کی چھت سے ملی ہوئی تھی۔ ایک طرف جو دیوار تھی وہ زیادہ اونچی نہیں تھی۔ نرگس اسی دیوار کے قریب کھڑی ہوئی اپنی ہی عمر کی ایک لڑکی سے بات کر رہی تھی۔ وہ لڑکی بس واجبی شکل و صورت کی تھی۔ اقبال بھائی نے کہلوایا ہے کہ انہیں جلد نوکری ملنے والی ہے، لڑکی نرگس سے کہہ رہی تھی۔ انہوں نے میرے ذریعے تم سے معلوم کروایا ہے کہ اگر تمہاری مرضی ہو تو امی کو رشتہ لے کر تمہارے گھر بھیج دیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے تمہارا جواب منگوایا ہے۔ لڑکی کی بات سن کر نرگس کے چہرے پر حیا کی سرخی پھیل گئی۔ اس لمحے مجھ پر ایک قیامت گزر گئی۔ میں نے سوچا تو میری محبت کسی اور کی ہونے والی ہے۔ میں تو اب تک نرگس کے معاملے میں یاسف ہی کو اپنا رقیب سمجھتا آیا تھا۔ یہ معلوم نہیں تھا کہ اصل رقیب کوئی اور تھا، ایک آدم زاد۔ اس ذکر پر نرگس کے شرما جانے کا مطلب بھی میرے لیے سمجھنا مشکل نہیں تھا۔ وہ بھی یقیناً اقبال کو چاہتی ہوگی۔ میرے لیے یہ بات اور بھی رنج میں مبتلا کر دینے والی تھی کہ میری محبوبہ کا منظور نظر کوئی اور تھا۔ نرگس کو خاموش دیکھ کر وہ لڑکی پھر بولی، تو پھر میں تمہاری طرف سے ہاں سمجھوں؟ کچھ کہے بغیر نرگس نے اقرار میں سر ہلا دیا۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ سنو، اقبال بھائی نے یہ بھی کھلوایا ہے کہ آج رات کو جب سب سو جائیں تو تم چھت پر آ جانا، وہ تم سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ لڑکی نے مزید کہا، مگر کس لیے؟ کسی نے دیکھ لیا تو غضب ہو جائے گا۔ نرگس اس بات پر کچھ گھبرا سی گئی۔ ان سے کہنا کہ ایک دن اور صبر کر لیں، کل امی اور ابو ایک عزیز کی شادی میں جائیں گے، میں طبیعت خراب ہونے کا بہانہ کر کے رک جاؤں گی۔ لیکن وہ تمہیں اکیلا چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہیں؟ لڑکی نے حیرت سے پوچھا۔ کبھی جب ایسا ہوتا ہے تو وہ وحیدن بوا کو میرے پاس چھوڑ جاتے ہیں، نرگس نے بتایا۔ وہی وحیدن بوا جو بیوہ ہو گئی ہیں؟ 2 گھر چھوڑ کر ہی تو وہ رہتی ہیں، تم نے انہیں دیکھا ہوگا، نیند کی بڑی کچی ہیں۔ ادھر انہوں نے عشاء کی نماز پڑھی، ادھر جھونکے لینا شروع کر دیے۔ کبھی کبھی تو اللہ کی بندی نماز پڑھتے پڑھتے سجدے میں ہی سو جاتی ہیں۔ ہاں میں جانتی ہوں وحیدن بوا کو، میری امی بھی ان کی مدد کرتی رہتی ہیں۔ لڑکی نے کہا، ٹھیک ہے، میں اقبال بھائی سے کل کے لیے کہہ دوں گی۔ وہ لڑکی جانے کے لیے مڑ گئی۔ اس لڑکی کے جاتے ہی میں تیزی سے نرگس کی طرف بڑھا۔ نرگس نے تیز اور جلدی سانس لے کر ادھر ادھر دیکھا، جیسے کچھ سونگھنے اور دیکھنے کی کوشش کر رہی ہو۔
پھر وہ زیر لب کچھ پڑھنے لگی۔ ابھی اس کے قریب پہنچ نہیں سکا تھا کہ مجھے جھٹکا سا لگا اور میرا دم گھٹنے لگا۔ نرگس کے ابھرے ابھرے خوبصورت ہونٹ تیزی سے حرکت کر رہے تھے۔ میں گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ نرگس کو کسی طرح وہاں میری موجودگی کا علم ہو گیا ہے۔ مجبوراً مجھے ناکام لوٹنا پڑا۔ واپسی میں یاسف نے مجھ سے ناکام لوٹنے کی وجہ پوچھی تو میں نے کہا، اس کمبخت مولوی نے یقیناً اپنی بیٹی کو کچھ ایسی نشانیاں بتا رکھی ہیں کہ اسے اپنے قریب جنات کی موجودگی کا علم ہو جائے۔ اسی کے ساتھ کوئی ایسا وظیفہ بھی لازماً بتایا ہے کہ جس کے پڑھنے سے جنات قریب نہ آ سکیں۔ اس کے بعد یاسف کو میں نے آگاہ کر دیا کہ نرگس نے جو وظیفہ پڑھا تھا اس سے میری کیا حالت ہو گئی تھی۔ اپنی بات پوری کر کے میں مزید بولا، یہ مولوی دو جان کا عذاب ہو گیا ہے۔ ظالم ہمارا کوئی وار کارگر ہی نہیں ہونے دیتا۔ اب اسے سبق دینا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ میری آواز میں مولوی کفایت اللہ کے لیے غصہ بھی تھا اور شدید نفرت بھی۔ میرے اور نرگس کے درمیان وہ ایک ایسی دیوار بن گیا تھا جسے گرانا مشکل ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے کبھی کسی آدمزادی کے حصول میں مجھے اتنی دشواری پیش نہیں آئی تھی۔ میں اسی رات کو یاسف کے ساتھ انارکلی بازار پہنچا۔ بازار بند ہو چکا تھا۔ یاسف نے مجھے بہت سمجھایا، بڑی کوشش کی کہ میں مولوی کفایت اللہ جیسے خطرناک آدمی کے خلاف انتقامی کارروائی سے گریز کروں، مگر میں بے انتہا جلا ہوا تھا۔ میں نے اسی لیے یاسف کی بات نہیں مانی اور مولوی کفایت اللہ کی دکان میں آگ لگا دی۔ آگ اتنی زبردست لگی کہ آس پاس موجود دکانوں کے جلنے کا خطرہ بھی پیدا ہو گیا۔ یاسف نے مجھے اس خطرے سے آگاہ کیا۔ ظاہر ہے دوسرے دکانداروں سے میری کوئی دشمنی نہیں تھی، اس لیے میں نے آگ کو پھیلنے سے روک دیا۔ مولوی کفایت اللہ کی دکان میں جتنا بھی کپڑا تھا جل کر خاک ہو گیا۔ اس سے میرے جذبہ انتقام کو بڑی تسکین ملی۔ کسی بھی طرح صحیح میں مولوی کفایت اللہ کو نقصان پہنچانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ مالی نقصان بھی بہرحال آدمی کو صدمے ہی سے دوچار کرتا ہے۔ دوسرے دن صبح ان تماشائیوں میں خود میں بھی شامل تھا جو مولوی کفایت اللہ کی جلی ہوئی دکان کے سامنے جمع ہو گئے تھے۔ توقع کے مطابق مولوی کے چہرے سے انتہائی رنج و ملال کا اظہار ہو رہا تھا۔ دکان کے ملازمین اندر گھس کر اس ملبے میں بغیر جلا کپڑے کا کوئی تھان تلاش کر رہے تھے، مگر انہیں ناکامی ہوئی۔ ہر زبان پر بس ایک ہی سوال تھا کہ دکان میں آگ کیسے لگی؟ پھر کسی کو یہ خیال بھی آ گیا کہ اتنی زبردست آگ لگنے کے باوجود کہ ساری دکان جل کر راکھ ہو گئی، آس پاس کی دکانیں کس طرح محفوظ رہ گئیں۔ یہ خیال مولوی کفایت اللہ کے کسی ہمدرد کے ذہن میں آیا تھا۔ اس نے اپنے خیال کا اظہار بھی کر دیا تھا۔ حیرت مجھے اس پر تھی کہ مولوی کا وہ حمایتی ایک ہندو تھا۔ اس کے لباس سے یہ بات عیاں تھی۔ اس کی دکان بھی وہیں قریب ہی تھی۔ اس سوال سے آپ کا کیا مطلب ہے پنڈت جی؟ سوال کرنے والے ہندو سے ایک پستہ قد شخص مخاطب ہوا۔ مطلب صاحب ہے، مولوی صاحب ہی کی دکان کیوں جلی؟ تمہاری دکان جلنے سے کیسے بچ گئی؟ گیان چند: تو کیا آپ مولوی صاحب کی دکان جلنے کا الزام مجھ پر لگا رہے ہیں؟ مولوی صاحب کی دکان کے برابر دوسری طرف رحمان بھائی کی دکان بھی تو ہے، وہ بھی تو نہیں جلی۔ دیکھو بھائی، تم لوگ مجھے اس جھگڑے میں نہ گھسیٹنا۔ گٹھے ہوئے جسم کا ایک اور بارش آدمی بول لگ، اس کا نام رحمان تھا، مولانا سے میرے برسوں پرانے مراسم ہیں۔ کیا ہم سے دشمنی ہے مولوی صاحب کی؟ پستہ قد گیان چند کہنے لگا۔ لوگوں کے درمیان تیز تازی ہوتی رہی۔ لوگ بہرحال رحمان اور گیان چند ہی پر شک کر رہے تھے۔ مولوی کفایت اللہ کچھ نہ بولا۔ اس کی حالت قابل دید تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ ابھی رو دے گا۔ لوگوں کو کیا خبر تھی کہ اس مولوی نے ایک جن سے دشمنی مول لی تھی اور یہ دشمنی اسے مہنگی پڑی تھی۔ پھر میں وہاں زیادہ دیر نہیں رکا اور چلا آیا۔ میں نے یہ بات یاسف کو نہیں بتائی تھی کہ کسی نوجوان آدم زاد سے نرگس کا رشتہ طے ہونے والا ہے۔ گزشتہ رات ہی میں نے سوچ لیا تھا کہ نرگس کا قرب حاصل کرنے کے لیے اب مجھے کیا کرنا ہے۔ یہ خطرناک قدم تھا، مگر نرگس تک پہنچنے کا اب اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ میں ہر قیمت پر نرگس کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ جنات کی مختلف صفات میں سے ایک سچ یہ بھی ہے کہ وہ حسب منشا فرشتوں کی طرح ہر صورت میں ظاہر ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی بھی انسان یا حیوان کے قالب میں داخل ہونا بھی جنات کے لیے مشکل نہیں، یعنی جنات کسی بھی انسان یا حیوان کا روپ دھار سکتے ہیں۔ ایک جن ذات ہونے کے باوجود کبھی خود میں نے اس کا تجربہ نہیں کیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے اپنے بزرگوں سے جو باتیں اس سلسلے میں سنی تھی، ان کی روشنی میں ایسا کرنا کبھی کبھی انتہائی خطرناک ثابت ہوتا ہے۔
اس زمن میں سب سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ نادیدہ ہونے پر بھی اگر جن کسی قالب یعنی جسم میں ہو تو اسے قتل کیا جا سکتا ہے، خواہ وہ قالب انسان ہو یا حیوانی۔ بزرگ جنات اسی لیے تاکید کرتے رہتے ہیں کہ جنات کو کسی انسان یا حیوان کے جسم میں داخل ہونے سے گریز کرنا چاہیے۔ اس میں ایک خطرہ یہ بھی ہے کہ کسی جسم میں داخل ہونے کے بعد جنات پر اس جسم کی صفات غالب آ جاتی ہیں، پھر جب تک اس جسم کے اندر رہتا ہے اس کی اپنی صفات اور قوتیں تقریباً سلب ہو جاتی ہیں۔ جناتی صفات سے اس وقت واپس ملتی ہیں جب وہ انسانی یا حیوانی جسم سے باہر آ جاتا ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ اگر میں نرگس کے محبوب اقبال کے جسم میں داخل ہو جاؤں تو اس کا قرب حاصل کرنا میرے لیے مشکل نہیں رہے گا۔ نرگس کے اصول کی خاطر میں یہ خطرہ مول لینے پر تیار ہو گیا تھا۔ نرگس آج ہی رات اقبال سے ملنے والی تھی۔ اقبال سے ملتے ہوئے یہ بات اس کے وہم و گمان میں بھی نہ آتی کہ وہ اپنے محبوب سے نہیں کسی غیر انسانی وجود سے مل رہی ہے۔ نرگس کے رویے سے میں نے یہ اندازہ بھی لگا لیا تھا کہ وہ اقبال سے محبت کرتی ہے۔ میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ بحیثیت اقبال نرگس سے پہلی ہی ملاقات میں اس کا قرب حاصل کر لوں گا۔ اقبال کا جسم اپنانے سے پہلے میں نے اسی روز اس کے بارے میں تمام ضروری معلومات حاصل کر لی۔ اقبال خوبصورت، وجیح اور پرکشش نوجوان تھا۔ صنف ناظر کے لیے اس میں بلا کی کشش تھی۔ وہ تعلیم یافتہ بھی تھا، حال ہی میں اس نے FA کیا تھا۔ اس کا باپ اسے مزید پڑھانے کی بجائے کہیں نوکر کرانا چاہتا تھا۔ تمام تر خوبیوں کے باوجود اقبال میں میرے حساب سے ایک بڑی خرابی اس کا مضبوط کردار تھا۔ اس کے دامن پر اب تک کوئی داغ نہیں تھا۔ مواقع ملنے کے باوجود اقبال حدود سے آگے نہیں بڑھا تھا جس سے وہ اپنی شرافت نفس سمجھتا تھا۔ میری نظر میں کمزوری تھی۔ یہ بات مجھے کچھ ناگوار سی محسوس ہوئی۔ اس کی پارسائی میرے لیے مشکلات پیدا کر سکتی تھی، لیکن نرگس کی آرزو نے مجھے اقبال کی یہ حماقت قبول کرنے پر بھی آمادہ کر لیا۔ میں نے سوچا اس کا جسم تو میرے قابو میں ہوگا، اسے اپنے حکم پر چلاؤں گا۔ جس لڑکی کو میں نے نرگس سے بات کرتے دیکھا تھا وہ اقبال کی چھوٹی بہن شہناز تھی۔ وہ بس معمولی سی شکل و صورت کی لڑکی تھی۔ ایسا ہرگز نہیں کہ اس کے حصول کی خواہش پیدا ہو۔ شہناز کو قبول صورت بھی کہنا مشکل تھا۔ اقبال سے بڑے 2 بھائی اور تھے، شہناز اس سے چھوٹی تھی۔ اسی روز اقبال کے متعلق تمام معلومات حاصل کرنے کے بعد میں اس کے جسم میں داخل ہو گیا۔ یہ تجربہ میرے لیے نیا ہونے کے باوجود بے حد سنسنی خیز تھا۔ ابتدا میں کچھ دیر مجھے گھٹن کا احساس ہوا، جیسے کہیں قید کر دیا گیا ہوں۔ حالانکہ یہ قید خود اختیاری تھی، پھر بھی میں گھبرا گیا۔ میں سوچنے لگا کہ اقبال کے جسم سے باہر نکل آؤں، لیکن نرگس کے تصور نے مجھے ایسا نہ کرنے دیا۔ وہی جسم تو نرگس کے حصول کا ذریعہ بننے والا تھا۔ تقریباً گھنٹے بھر مجھے یہ اذیت برداشت کرنا تھی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اس تنگ جگہ میں رہنا میرے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ اگر نرگس کا خیال نہ ہوتا تو میں اس دوران اقبال کے جسم سے باہر آ جاتا۔ پھر یہ ہوا کہ رفتہ رفتہ مجھے اس جسم میں قرار آنے لگا اور میری بے چینی ختم ہو گئی۔ میں نے اس سلسلے میں انتہائی رازداری سے کام لیا تھا اور کسی کو بھی اپنے ارادے سے آگاہ نہیں کیا تھا۔ میرا قریبی دوست یاسف بھی اس معاملے میں بے خبر تھا۔ تو ناظرین، یہ تھی جن ذات کی دوسری قسط۔ اب دیکھتے ہیں تیسری قسط میں کہ جن ذات کیا کرتا ہے۔ تو انتظار کیجیے۔ بہت بہت شکریہ۔